اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں نے تمہیں عمر نہیں دی، تھوڑی بہت عمر نہیں، 50 سال تجھے دیے ہیں، 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال دی۔ اولم نعمرکم، کتنی عمر تجھے دی؟ کوئی صبح اور شام کا معاملہ تو نہیں تھا، کوئی ہفتے اور مہینے کا معاملہ تو نہیں تھا۔ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی؟ اور کتنی عمر؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تو اس میں چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ دنیا کے لیے تو بڑا چالاک تھا، لیکن کبھی آخرت کی طرف سوچ تو کی۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس بہت سارے ہمارے قاصد آئے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ملک الموت سے بھی ایک شخص نے مکالمہ کیا کہ بڑے عجیب ہو، بغیر بتائے آ جاتے ہو، صبح پہنچ گئے، شام پہنچ گئے، اعلان ہو گیا، قضاء الہی سے انتقال ہو گیا، جاتے جاتے مر گیا، ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے چلا گیا، بات کرتے کرتے، چائے پیتے پیتے، کسی سے ملنے آیا تھا، کسی کی شادی میں بیٹھا ہوا تھا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، سویا جاگا نہیں۔ اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو، جتنے زیادہ پیغامات اور قاصد میرے آئے ہیں کسی کے لیے آئے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، جاءکم النذیر کی تفسیر، سب سے پہلے تو انبیاء آئے، انہوں نے سکھایا، انہوں نے سمجھایا، نیک بزرگ آئے، علماء آئے، صلحاء آئے، داعی اور تبلیغ والے آئے۔ اس کے بعد کون آیا؟ فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارا پوتا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس قاصد آ گیا ہے، بھئی ابھی چل رہا ہے، پوتا آ گیا ہے، بس کر، جو ہونا تو ہو گیا۔ جاءکم النذیر کی تفسیر میں فرمایا سفید بال تیرے پاس آ گئے حضرت، ابھی چلا ہوئے، اعصاب کی کمزوری آ گئی، قدم صحیح طریقے سے جما نہیں سکتا، ہاتھ کی پکڑنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی، قاصد آ گیا ہے، سماعت کمزور ہو گئی، یہ قاصد ہے میرا، کہ اب کان صحیح کام نہیں کر رہے، جانے کا وقت آ گیا ہے، آنکھیں صحیح کام نہیں کر رہی، جانے کا وقت آ گیا ہے، ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہے، جانے کا وقت آ گیا، دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بخار بھی میرا قاصد ہے، کھانسی بھی میرا قاصد ہے، پیٹ کا درد بھی قاصد ہے، دل کا درد بھی قاصد ہے، ٹانگ کا درد بھی قاصد ہے، یہ سارے قاصد ہیں۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو بہت لوگ آئے تھے کہ بھائی ابھی وقت کم ہے، اپنے وقت کی قدر کر لو، وقت کی قدر کر لو، وقت کی قدر کر لو، لیکن تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ اب اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اب آخری وقت میں بھی یہ پکارتا ہے، آخری وقت میں بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وہی اعلان آتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساتھ نہ جلدی ہو سکتا ہے اس وقت سے پہلے، اور نہ ایک ساتھ لیٹ ہو سکتا ہے۔ جو وقت ہم نے مقرر کیا وہ لکھ دیا ہے کتاب، بڑا وقت دیا، بڑا وقت دیا، بڑے سمجھانے والے آئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں بڑی نعمت ہے، اللہ صحت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس سے اعمال کر۔ ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے لوہا، دونوں ایک ایک من ہو، وزن تو برابر ہے لیکن قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ 1 کلو لوہا، 1 کلو سونا، وزن میں برابر، قیمت میں بڑا فرق۔ جوانی کا سجدہ اور بڑھاپے کا سجدہ، سجدہ دونوں ہیں، لیکن وہ سونا ہے اور یہ لوہا ہے۔ کیوں؟ اب پورے طریقے سے الفاظ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، پورے طریقے سے استحضار بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، قیام بھی صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہے۔ حالانکہ بڑھاپے کا سجدہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا غنیمت ہے، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے یہ شخص اللہ کو بہت ناپسند ہے جو کہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے باوجود اس کی بغاوت ختم نہیں۔
بال سفید ہو گئے، کمزور، نہ مسجد کی طرف، نہ نماز کی طرف، نہ دین کی طرف راغب ہے، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے تو سارے قاصد پورے ہو گئے، اس کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن جوان کا سجدہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جوانی کی قدر کریں، اعضاء کی سلامتی کی قدر کریں کہ اللہ رب العزت نے اعضاء درست کیے، مسجد آ سکتا ہے، ورنہ پھر ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے یہ سوچتا ہے چارپائی پہ لیٹ کے کاش میں مسجد چلا جاتا۔ جو بیمار ہے ان سے پوچھے تو صحیح ان سے۔ کسی کی بینائی ختم ہو گئی، وہ پریشان ہے کہ اللہ مجھے مسجد کی طرف کوئی لے جانے والا نہیں۔ کسی کے ٹانگیں معذور ہو گئی، وہ چل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، قدر کرے صحت کی، شکر ادا کرے، اور فرمایا جو نعمت کی شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، 90 سال 95 سال عمر صبح سے شام تک کام کر رہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کی نعمت کی قدر کی، اپنے اعضاء کی قدر کی ہے، اپنی جوانی کی قدر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بڑھاپا بھی محفوظ کر لیا، بڑھاپے میں بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا۔ ہم اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر ایسے کاموں میں خصوصاً اس موبائل نے ہمارے جوان طبقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنا وقت۔ الامان والحق، نماز کے لیے فرصت نہیں، تلاوت کے لیے فرصت نہیں۔ مسلمان اور دن میں تلاوت نہ کرے، اللہ کے کلام کی زیارت نہ کرے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 1 پارہ پڑھیں، 3 پارہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ اللہ کی یہ کتاب، اس کی زیارت، اس کا سننا، اس کا دیکھنا ثواب ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرے مسلمان، میرے امتی، ان کے ہر شخص کے دل میں سورۃ یاسین۔ سبحان، آپ کی دلی خواہش، ہم لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اپنے پیارے حبیب جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورۃ یاسین ہو؟ صبح کے ٹائم اٹھ کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو صبح پڑھے گا شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دے۔ کبھی پڑھا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہیں پڑھنے والے، بہت کم، قلیل جو سورۃ یاسین کو یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں۔